میں تمام لوگوں کی دعائیں لیتا ہوا اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز گفتگو سے پہلے آئیے ہم سب لوگ مل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکزی عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و گوہربار میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا ماوانا ملجانا محمد والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی گفتگو میں دو باتیں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا. نمبر 1 اتباع اور نمبر 2 اطاعت. ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا ہے؟ ان دونوں کے تعلق سے پوری دنیا کے لوگ کتنا باخبر ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج تھوڑی دیر کی گفتگو میں آپ حضرات کو ان چیزوں سے آگاہی ہوگی. حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اتباع رسول کا ذکر ہے. میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں، اطاعت اور اتباع قریب قریب یہ دونوں ہم معنی ہیں، جس کے معنی آتے ہیں پیروی کرنے کے، فرما برداری کرنے کے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے. پہلا فرق یہ کہ اطاعت تو ہر ایک کی ہوگی اور ہو سکتی ہے. شاگرد اپنے استاذ کی اطاعت کرے، مرید اپنے پیر کی اطاعت کرے، مقتدی اپنے امام کی اطاعت کرے، بچے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، بھائی اپنے دوسرے بھائی کی اطاعت کرے. لیکن اتباع کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کر کے بڑی خوشی ملے گی کہ اطاعت میں آپ نے سنا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی اطاعت کرے گا، لیکن اطاعت میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اطاعت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ احکام کی پابندی کرنا، حکم بجا لانا، یہی اطاعت ہے. لیکن اتباع میں 2 قدم آگے بڑھ کے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ صرف کہی ہوئی باتوں پر، صرف حکم پر عمل کرنا ہی نہیں، بلکہ کہنے والے کے فعل کو نمونہ بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع ہے. الحمدللہ، اب آپ نے جب اس بات کو سمجھ لیا کہ اطاعت اور اتباع یہ 2 چیزیں ہیں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جن دنوں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کی دنیا میں سنایا، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ خدا کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ والرسول. تو عرب کی دنیا میں صرف ایک قوم کے لوگ بسا نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت ساری قومیں تھیں. ہر قوم کا سرگنا سامنے آ گیا. عیسائی الگ آ گئے، یہودی الگ آ گئے، نصرانی الگ آ گئے، دوسری قوم کے بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے لیڈران سامنے آ گئے، اور ان سبوں نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے محمد ابن عبداللہ اب اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا ذکر کر کے معلوم ہوتا خدا بننا چاہتے ہیں. ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم تو خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم تو خدا سے پیار کرتے ہیں، ہمیں خدا کے بندے ہونے پر فخر ہے. مگر یہی کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ اب ہمیں محمد ابن عبداللہ کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم کو اپنانا پڑے گا؟ پروردگار کو ان کی یہ باتیں بڑی ناگوار گزری.
ارشاد فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کے قریب ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر وہ خدا کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اگر وہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو پانا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ تمہارے نقش قدم کو وہ چھوڑ دیں اور پھر خدا کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے ان سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم واقعی خدا کی محبت میں سچے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند قدوس کی بارگاہ کے ہم محبوب اور مقبول ہیں تو میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بن جاؤ تو میری اتباع کرو، اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حضرات مکرم، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ اب آئیے میں اس کو تھوڑی سی وسعت دیتا ہوا آپ کو یہاں لے جانے کی کوشش کروں کہ اتباع جس کے لیے ضروری ہے کہ محبت پہلے دل میں بس جائے، جس کی اتباع کی جاتی ہے اس کی محبت اگر دل میں نہ بسے تو اس کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اتباع کے لیے محبت ضروری ہے۔ اسی کو مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ اتباع کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اتباع محبت، نمبر 2 اتباع ڈر، نمبر 3 اتباع لالچ۔ اگر لالچی بن کر کے کسی کی اتباع کرو گے تو وہ اتباع عارضی ہوگی، اگر کسی کا ڈر اور دل میں خوف ہو پھر اتباع کرو تو وہ اتباع بھی عارضی ہوگی۔ مثلا اگر حاکم کا ڈر ہو، پولیس کا ڈر ہو، جس کے ڈر سے ہیلمٹ پہن کر کے جاؤ گاڑی چلاتے ہوئے بائی، لیکن اگر پتا چلے کہ اس پورے روٹ میں پولیس نہیں ہے تو ہیلمٹ لے کے نہیں جاؤ گے، پتا چلا کہ یہاں پہ ڈر ہے پولیس کا جس کی وجہ سے آپ نے ہیلمٹ پہنا، تو ڈر کی بنیاد پر اتباع کرنا یہ عارضی ہے۔ لالچ کی بنیاد پر کہ جیسے کوئی نوکر اپنے گھر کے مالک کی خدمت کرتا ہے لالچ میں، اگر میں خدمت بجا لاؤں گا تو میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کی نظر میں محبوب بن جاؤں گا یا ایسے ہی انعام و اکرام دے دے گا، تو یہ بھی اتباع عارضی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات میں کر رہا ہوں، آمینہ کے لخت جگر کی اتباع کی بات کر رہا ہوں، نبی کون و مکہ کی اتباع کی بات کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع نہ ڈر کی بنیاد پر ہو نہ لالچ کی بنیاد پر ہو، اگر ہو تو محبت کی بنیاد پر ہو، اس لیے کہ جو محبت کی بنیاد پر اتباع ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے چل کر کے میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کروں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان کے علاوہ میرے جسم میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ پیارے مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا عمر کیا کہا تم نے؟ جان کے علاوہ دوسری چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہو؟ تمہارا ایمان نامکمل ہے، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو کہ میں خداوند قدوس کی بارگاہ کا محبوب بن جاؤں تو مجھ سے تمہیں جان سے بھی زیادہ محبت کرنی پڑے گی۔ سیدنا فاروق اعظم محبت کے انداز میں جھومتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے اور ساری دنیا کو پیدا فرمایا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرات مکرم سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر خداوند قدوس کو پانا چاہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے اس کو محبت کرنی پڑے گی، مصطفیٰ جان رحمت سے عقیدت رکھنی پڑے گی، اور جب نبی سے کوئی محبت کرتا ہے، نبی سے کوئی پیار کرتا ہے، نبی سے کوئی عشق کرتا ہے تو اس کا عشق کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں۔ اگر کوئی اتباع
ڈر کی بنیاد پر کسی کی پیروی کر رہا ہو یا اتباع لالچ کی بنیاد پر کسی کی پیروی کر رہا ہو تو وہ انسان دائمی اتباع کرنے والا نہیں ہوگا، مفاد پرست کہلائے گا۔ لیکن جو اتباع محبت کر رہا ہو وہ دائمی محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جس کی اتباع کرتا ہوں، وہ کیسا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ اگر اس حکم کو عقل تسلیم نہیں کرتی پھر بھی وہ اس حکم پر عمل کرے گا، وہاں پہ عقل کو سامنے نہیں لائے گا۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کو ڈاکٹر جب دیکھتا ہے تو اس کے مرض کو دیکھ کر کے دوا کی تشخیص کرتا ہے۔ کوئی دوا کڑوی بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ دوا کھانے کے لیے مریض بیٹھتا ہے تو پھر وہ دوا کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کڑوی دوا ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ میری عقل اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ نہیں، دوا اگر ڈاکٹر نے دی ہے مرض کی تشخیص کے بعد تو عقل اگر کہتی ہے کڑوی دوا نہ کھاؤ، پھر بھی مرض اگر ہے تو ڈاکٹر کی بات کو مان کر کے دوا آپ کو کھانی پڑے گی۔ ایسے ہی چھوٹے بچے اگر ماں باپ کی اتباع کرتے ہیں تو حضرات تو چھوٹے بچے یہ نہیں دیکھتے ماں پانی میں بیٹھی ہے یا ماں فین کے نیچے بیٹھی ہے یا اے سی کمرے میں بیٹھی ہے، پلنگ کے اوپر بیٹھی ہے یا پلنگ کے نیچے بیٹھی ہے۔ ماں باپ کی اتباع اگر چھوٹا بچہ کرتا ہے تو اس کی عقل کچھ کہے یا نہ کہے وہ ماں کے عشق میں، باپ کے عشق میں ماں باپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے کی اجازت دی جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے محبت کی، یعنی نبی کی اتباع صدیق نے بھی کی ہے، نبی کی اتباع فاروق اعظم نے بھی کی ہے، نبی کی اتباع عثمان ذو النورین نے بھی کی ہے، نبی کی اتباع علی مرتضیٰ نے بھی کی ہے، نبی کی اتباع ابو ذر غفاری نے بھی کی ہے، نبی کی اتباع حضرت بلال حبشی نے بھی کی ہے۔ آگے بڑھ جائیے، امام اعظم نبی کی اتباع کر رہے ہیں، امام شافعی ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، امام مالک امام احمد بن حنبل نبی کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، بغداد کے غوث ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، اجمیر کے خواجہ ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، کچھوچا کے مخدوم ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، دیوا کے وارث ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، کالپی شریف کے شہنشاہ ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، مارارا مقدسہ کے شہزادے ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، دھام نگر کے مجاہد ملت ہیں نبی کی اتباع کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیجئے ان کی اتباع کیا ہے؟ صرف محبت تک ہی نہیں بلکہ ان کی اتباع عشق رسول کی بنیاد پر ہے، اور جب عشق رسول کی بنیاد پر انہوں نے اتباع کی ہے، اتباع عشق کیا ہے، اتباع محبت کیا ہے، تو اس کا صلہ یوں ملا ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، محبوب کہہ دو اگر کوئی عشق کی بنیاد پر تمہاری اتباع کرے گا تو اس کو دو فائدے ملیں گے۔ نمبر ایک، خدا کی بارگاہ کا وہ محبوب بن جائے گا، اور نمبر دو، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا بدلہ ہے، کتنا پیارا بدلہ ہے۔ اب تک تو آپ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جس کو دیکھو وہ خداوند قدوس کو راضی کرنے کے لیے رات اور دن کوشاں ہے، مگر رب فرماتا ہے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تم میرے طالب ہو، میری بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، میرے محبوب کی اتباع کرو نا۔ اگر تم کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جماعت اہل سنت، آج پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اور یہ اتباع محبت ہے۔ اگر آج کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر داڑھی رکھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن اگر نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، تو ہرگز وہ خداوند قدوس کی بارگاہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے آج سے چند سالوں پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ
बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने हमारी गुत्थी में ये पिला दिया है कि हम सोएं तो नबी के इश्क के सांचे में ढल के सोएं, अगर हम बोलें तो नबी के इश्क के सांचे में ढल के बोले, अगर हम कोई अमल करें तो नबी के इश्क में करें। लिखते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए